ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران امن پسند پالیسی پر عمل پیرا ہے، عالمی برادری کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہماری تمام تر سرگرمیاں پرامن ہیں۔ ایران کا علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، دنیا کو یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران امن پسند پالیسی پر عمل پیرا ہے، عالمی برادری کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہماری تمام تر سرگرمیاں پرامن ہیں۔ ایران کا علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، دنیا کو یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں۔ قطر کے ثالثے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم پیش رفت۔ الجزیرہ کے مطابق دوحہ میں ایرانی اعلیٰ سطحی وفد اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ایران کے منجمد مالی اثاثوں کے معاملے پر اہم اتفاق رائے ہو گیا۔ قطری ثالثی کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان ایران کے منجمد فنڈ سے متعلق ایک مفاہمت طے پائی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پیش رفت کے بعد آج مفاہمتی یادداشت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ قطر کے ثالثے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم پیش رفت۔ الجزیرہ کے مطابق دوحہ میں ایرانی اعلیٰ سطحی وفد اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ایران کے منجمد مالی اثاثوں کے معاملے پر اہم اتفاق رائے ہو گیا۔ قطری ثالثی کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان ایران کے منجمد فنڈ سے متعلق ایک مفاہمت طے پائی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پیش رفت کے بعد آج مفاہمتی یادداشت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں ممکن نہیں۔ جوہری مذاکرات انتہائی تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں، کاغذ پر سرسری طور پر معاہدہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ خطے کے 7 سے 8 ممالک امریکی حکمت عملی کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں ممکن نہیں۔ جوہری مذاکرات انتہائی تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں، کاغذ پر سرسری طور پر معاہدہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ خطے کے 7 سے 8 ممالک امریکی حکمت عملی کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ ایران معاہدہ نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اپنی مذاکراتی ٹیم کو ایران کے ساتھ معاہدے میں جلد بازی نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں بات چیت تعمیری انداز میں جاری ہے، تاہم دونوں فریقوں کو محتاط انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے مجوزہ معاہدے پر پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اسے مکمل اور درست انداز میں طے کرنا زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران پر دباؤ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کوئی باضابطہ معاہدہ طے، تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتے۔ ایران کے ساتھ اچھا اور مناسب معاہدہ کریں گے۔ یہ باراک اوباما کے معاہدوں جیسا نہیں ہوگا۔ اوباما کے معاہدے نے ایران کو بڑی رقم دی، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے ایک فریم ورک پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم حتمی معاہدہ ابھی دور ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایران اس وقت صرف جنگ کے خاتمے اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے بات چیت کر رہا ہے، جبکہ جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل مل گئی تو لیبنان میں تمام محاذوں پر جنگ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد 60 دن کے اندر جوہری پروگرامز میں دیگر اہم موضوعات پر مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے بدلے ایران آبنۂ ہرمز میں محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا، جہاں کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ صرف خدمات کی فراہمی کی فیس وصول کی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ معاہدے کے اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اسرائیلی بیانات صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیلی بیانات صورتحال کو ڈائیورٹ کرنے کے مترادف ہیں۔ اسرائیلی بیانات کی مذمت کرتے ہیں، کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر ہی بات ہو رہی ہے، پاکستان وفد بھیجنے کا فی الحال پروگرام نہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق ڈیل کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کو سفارتی عمل کو سابوتاژ کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ یہ دعوے ایران کو کسی معاہدے کے بدلے رقم کی پیشکش کی گئی محض افواہیں ہیں، جس کا مقصد جاری مذاکرات کو نقصان پہنچانا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے بیانیے ان عناصر کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں جو خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سابوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق قطر کا سفارتی کردار علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی میں واضح اور دستاویزی ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ قطر نے ایک بار پھر خطے میں سفارتی حل اور کشیدگی میں کمی کے عمل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका ईरान मुआहिदा ना किसी ने देखा ना कोई जानता है कि वो क्या है। अपनी मुज़ाकराती टीम को ईरान के साथ मुआहिदे में जल्दबाजी ना करने की हिदायत कर दी। कहते हैं बातचीत तामीरी अंदाज में जारी है, ताहम दोनों फरीकों को मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। सदर ट्रंप का कहना है मुजवज़ा मुआहदे पर पेशरफ्त हो रही है, लेकिन इसे मुकम्मल और दुरुस्त अंदाज में तय करना ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान पर दबाव इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक कोई बाज़ाब्ता मुआहदा तय, तस्दीक और दस्तखत नहीं हो जाते। ईरान के साथ अच्छा और मुनासिब मुआहदा करेंगे। ये बाराक ओबामा के मुआहदों जैसा नहीं होगा। ओबामा के मुआहदे ने ईरान को बड़ी रकम दी, एटमी हथियार हासिल करने की राह हमवार की।